अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। जैसे आपको पता है माह रमज़ान का महीना है बरकतों वाला, फजीलतों वाला। अल्लाह पाक ने ये महीना 12 महीने से सबसे बेहतर दिया है, और इस महीने की सबसे बड़ी खसूसियात और सिफत ये है कि इसमें हमें अल्लाह पाक ने ताक रात बख्शी है। वो रात जिस रात में एक रात का जागना आपकी हज़ारों बरसों की जो इबादत से बेहतर है। जो भी आप काम करते हैं दुनिया में, कोई ख़ता हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को ठेस पहुंचती है आपकी वजह से, और उसका माफ़ी मांगने के लिए ये ताक रात होती है। आज 23वीं रात है, 22वां रोज़ा था, आज 23वीं रात है। 23वीं से लेकर 27वीं तक कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये ताक रात है, इसको तलाश करो। ये एक दिन मुकर्रर नहीं है कि आज 23वीं है हम आज जागेंगे, नहीं। कल है 24वीं, कल को जागेंगे नहीं। परसों 25 है वो जागेंगे नहीं। 26 है वो जागेंगे नहीं। 27 है वो जागेंगे नहीं। अल्लाह पाक ने बताया कि इसको तलाश करो। इस रात की फजीलतें हैं, बरकतें हैं। ये वो रात है जिस रात में बीमार को भी कल्बी सुकून मिलता है, बेचैन को उसको चैन मिलता है, जो दर्द से इंसान रो रहा हो, बिलबिला रहा हो, उसे सुकून मिलता है। जिसको ज़हनी सुकून नहीं है उसे सुकून मिलता है, जिसके घर में सुकून नहीं है उसे सुकून मिलता है। ये रात ठंडी और प्यारी रात होती है। इसकी निशानियाँ हैं अल्लाह पाक ने बताई हुई कि इसमें हल्की हल्की हवा चलती है, ठंडी ठंडी। आपका मिजाज बिल्कुल खुश होता है। आप ऐसे होते हैं कि एक जैसे खिला हुआ फूल डाली के ऊपर झूमता है, जैसे कोई फल पका हुआ वो अपनी डाली के साथ, शाख के साथ झूमता है। ऐसे इंसान का मिजाज होता है। लिहाजा अगर आपको अपने अल्लाह और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत है और उसके फरमान की अगर आप एक बार इस रात को जाग लें, आपके हज़ारों महीनों से बेहतर ये लिखी हुई है। आपको अल्लाह पाक अपनी रहमतों में समेट लेगा, आपकी ख़ता माफ़ कर देगा। अगर आप इस रात में माफ़ी मांगेंगे आपको माफ़ी मिलेगी, बरकत मांगेंगे बरकत मिलेगी, रिज़्क मांगेंगे रिज़्क मिलेगा, बीमारी से शिफा मांगेंगे वो मिलेगी, बे औलाद हैं औलाद मांगेंगे वो मिलेगी। आपके ज़िंदगी में बदसुकूनी है, अगर सुकून मांगोगे वो मिलेगा। अल्लाह पाक कहता है ये अभी ये जो वक़्त हुआ है ना, देखो दिन की सफ़ेदी रात की स्याही में दाखिल हो चुकी है। अब से ये शुरू है और तुलूहे सहर तक ये रहमत से भरी हुई है। अगर एक बार आप अपने एक रात की तलाश करें, आज की रात को तलाश करो। अगर ये रात है तो आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है, जो अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें, फ़ज़ल और उसका कुर्ब और उसकी जो दोस्ती है उसको अगर आप समेटना चाहते हैं तो इस रात में आप जागें। अपने माँ बाप की अगर वो ज़िंदा है तो उनकी सलामती मांगें, अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत मांगें। कोई भी आपका अज़ीज़ोकार जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अगर वो बीमार है उसके लिए शिफा मांगें। ये नहीं भी आपने इस रात में अपने आप के लिए मांगे, लोगों के लिए मांगे को, तो फिर भी अल्लाह पाक आपके ऊपर उतनी रहमत करेगा जितनी अपने ऊपर मांगने के ऊपर नहीं करेगा। वो जितनी वो आपको लोगों के लिए आप मांगेंगे तो अल्लाह करेगा, क्योंकि किसी का भला करने वाला का खुद हमेशा भला अल्लाह करता है। और ये बात आप समझ लें। ये माह रमज़ान है, आपको अल्लाह पाक ने एक तोहफ़ा दिया है, और इस तोहफ़े के अंदर आपको एक हसीन तोहफ़ा ये दिया है कि ये ताक रात आपको बख्शी है। कौन सी रात? जो हज़ारों महीनों से बेहतर और बढ़ के है। अगर आप हज़ारों महीनों का एक इकट्ठा करें ना तो वो बन जाएंगी 3-4 सदियाँ, 5 सदियाँ। 5 सदियों की इबादत एक रात में आपको उतना अजर मिलेगा, और देने वाला अल्लाह है, लेने वाले आप सभी हैं। जो भी है इन सब को आप रहमतों में समेटें। अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ पैदा करेगा इस महीने के सदक़े से, इस रात के सदक़े से, और अपने नबी के सदक़े से, और अपनी रहमत के सदक़े से वो कुल आलम के ऊपर सुकून और अमन दे और अदले कानून नाफज हो जाए।
ایران کو فتح اللہ پاک دے، یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ پاک ہدایت دے۔ ہم ان کی ہلاکت نہیں چاہتے، لیکن جو بھی انسانیت کا دشمن ہے اس کو اللہ پاک کہتا ہے اسے ہلاک کر دو۔ یہ دنیا میں بد امنی پھیلا رہے ہیں لوگ۔ جو بھی معصوموں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، لچاروں کو، کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ خواہ عیسائی ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، جو بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ پاک اسے دوست نہیں رکھتا، اس کو ظالموں میں لے لیتا ہے۔ اور جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کو، وہ مظلوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے حساب کتاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت کے صدقے سے بخش دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی بخشش چاہتے ہیں، دنیا کی بخشش چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اپنے دین کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو پلیز ایک بار یہ رات کو تلاش کرو اور جاگو۔ اللہ کے واسطے، ہمارے لیے نہیں، آپ نے جاگنا ہے اپنے لیے۔ کسی کے اوپر احسان نہیں کوئی بھی کرتا، نہ ہی یہ احسان کرنے والی بات ہے۔ اگر میں لوگوں کے لیے دعا مانگوں گا تو اس میں بھی شمار ہوں نا۔ کون سا میں دنیا سے الگ ہو جاؤں گا؟ نہیں نہیں، سب کی بھلائی مانگو، اس رات کو تلاش کرو اور دنیا میں امن کی دعا مانگو۔ اپنے جو بھی اپنی ضروریات حاجات ہے اتنی جس سے آپ گمراہ نہ ہو جائیں، اتنا مانگو۔ اتنا نہ مانگو کہ آپ ظالم ہو بن جائیں، اتنا مانگو جس میں آپ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اتنا نہ مانگ لو کہ اتنا مل جائے کہ بعد میں آپ کسی کو انسان بھی نہ جانیں۔ ابھی لوگوں کے پاس، جن کے پاس چند دنیا کے یہ ٹکڑے بھی نہیں، سکے بھی نہیں، یہ کاغذ ہیں سمیٹے ہوئے، اور ان کو اتنا تکبر ہے، اتنا غرور ہے کہ وہ انسان کو انسان ہی نہیں جانتے۔ یہ سبھی صورت اللہ کی ہے، اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ہر صورت کو۔ وہ ہر ایک کو پیار کرتا ہے، وہ غریب ہے، کوئی امیر ہے، لیکن انسان کو بولا میرے بندے سے پیار کرنا ہے۔ غریب آدمی کے اوپر، کمزور کے اوپر شفقت کرو، بیمار کے اوپر شفقت کرو، گداگیر کے اوپر شفقت کرو، مسافر کے اوپر شفقت کرو۔ جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی ویسے ہے، محلے دار ہے، کسی کا بھی جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ خود کریں۔ کسی ادارے کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ تو یہ کر رہے ہیں ابھی، آپ شیر کے آگے بکری کو ڈال رہے ہیں، اپنے مال کو نا آپ نے بکری بنا کے شیر کو ڈال دیا، جو بھی ادارے ہیں کھاتے ہیں۔ یار یہ صدقہ زکوٰۃ فطرانہ ان کا حق ہے، کیا آپ کی عقل بند ہے؟ دین کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ابھی کن کو لگتا ہے ان کو دو، بس خود جا کے دو، ان کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو خود اتنی مال سمیٹ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، میں قبرستان میں ہوں، یہ عالم ہے۔ دکھائیں جی ادھر آئیں، آگے تو آئیں نا جناب، آپ کے بھی پاؤں میں کرنٹ بھرنے والا ہے۔ یہ ہے جی، یہ قبرستان کی عالم ہے، یہ قبروں کا عالم ہے لوگوں کا۔ یہ دیکھیں یہ کیسے ہے، یہ نام و نشان انسان کا، یہ ہے ہماری آخرت، ہماری یہ ہے۔ ہم جب یہ دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں نا تو بعد میں یہ مٹی کے نیچے آتے ہیں بھائی۔ جب ہم مٹی کے نیچے آتے ہیں تو پھر کون سا میاں صاحب، کون سے نواب صاحب، کون سے حاجی صاحب، کون سے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کوئی بھی نہیں، جنرل کرنل، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی ہستی یہ ہے، یہ جو قبر ہے آخری آرام کا، وہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ملتی ہے۔ جنہوں نے یہ راتیں جاگی ہیں ان کے دیکھو یہ مزار بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے مزار بنے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ راتیں جاگی ہیں، یہ اللہ پاک کی دوستی حاصل کی ہے اور اللہ کو راضی کیا ہے۔ یہ طاق راتوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب یہ طاق راتوں کو تلاش کرتے ہیں تو پھر یہ طاق رات میں یہ بھی تلاش کرتے ہیں بھی کوئی مجبور نہ ہو۔ یہ دیکھو یہ پھول بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر، یہ چادر ہے، کلمہ شریف لکھا ہے، کل شریف لکھا ہے، اللہ پاک کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیسا نظام ہے یہ، سفید سفید سارا خوبصورت ہے، ایسا گھر بن جاتا ہے۔
جب انسان اچھے کام کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست جو بھی دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ہمیشہ اپنی قبر کو روشن بنانے کی کوشش کریں پلیز. اور سب کے لیے دعا کی جائے. خصوصاً طور پہ یہ ہمارے شیخ محسن صاحب ہیں، تاجر تھے اور کسی وجہ کی بنی تو ان کرائسس ہونے سے یہ بالکل لاس ہو چکے ہیں. اور اللہ پاک ان کے اوپر رحمت کرے اور اپنی برکتیں کرے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو شیخ محسن کے لیے پلیز مانگیں، کیونکہ اللہ پاک آپ کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. وہ کیڑے پتنگے جو بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنے بھی جہان ہیں، وہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو تلاش کرتا ہے. جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ پاک اپنی رحمتوں میں سمیٹ لیتا ہے. اگر آپ کو یہ رات کی قدر و قیمت کوئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر ایسی نہ ہو جیسے یہ ہے قبرستان میں، یہ جی یہ قبریں ہیں جڑواں جی، ابھی دیکھو ان کا عالم کیا ہوا ہے، ان کے اوپر دیکھو کیسے ہے یہ مٹی، یہ جسٹ کوئی نہیں دیکھ ریکھ کرنے والا. یہ جگیردار تھے جی، ایسے ہی کو تاجر بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ ملتا ہے. تو اس رات کو پلیز تلاش کرو اور اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ. بس اللہ حافظ. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور سبھی کو یہ طاقت بخشے کہ وہ یہ رات تلاش کریں اور اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی، اپنے خاندان کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا گو ہو اور اللہ کی رحمت سمیٹیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.